تو بہت سارے دن جب سے عید ہو کے گزری ہے تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی. تھوڑی بریک لی ہے تو لے لینی چاہیے بریک تھوڑی سی، بیکاز گیسٹ کا آنا جانا اوبویسلی آپ لوگ بھی بہت زیادہ بزی ہوں گے، میں بھی بہت بزی تھی. اور اب کیا ہوا ہے کہ ہو گئی ہیں سمر ویکیشنز اور بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کام ہمارے جو ہیں پھیل گئے ہیں. لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے پڑ جاتے ہیں. ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جب بچے گھر پہ ہوں، شور اور صفائیاں. جہاں ہم 2 ٹائم کی صفائی کرتے ہیں وہاں پہ اب اللہ جانے ہمیں اور کتنی دفعہ دن میں کرنا پڑے گا کام گھر کا. سو اینی ویز مدرس تو کبھی نہیں گھبراتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی اپنی مدرس کا بہت سارا ساتھ دینا چاہیے. آج کا جو میرا ویڈیو یا کانٹینٹ ہے وہ ہے خود غرضی پر. ویسے تو خود غرض ہونا بالکل اچھی بات نہیں ہے، لیکن لائف میں کئی ٹائمز کئی جگہیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خود غرض ہو جانا چاہیے اور ہونا ہی پڑتا ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں آج میں بچوں کے لیے چپلی کباب بناتے ہوئے. جیسا کہ بڑی عید ہو کے گزری ہے، اوبویسلی سب کے گھروں میں یہی کھانے بن رہے ہیں اور یہ کام کرتے کرتے میں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں. سو لیٹ سٹارٹ آور ٹوڈیز ویڈیو. السلام علیکم ایوری ون، دس از سیدہ رازیہ جعفری. ویلکم بیک اگین ود another ویڈیو. ہوپفلی یو آر آل گریٹ. آئی ایم فائن الحمدللہ. اور ایک گڈ نیوز آپ سب سے شیئر کرنی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کے شکر کے بعد آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت تھینکفل ہوں آپ سب کی کہ آپ سب کے سپورٹ کی وجہ سے میرے 1 کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. اینڈ مجھے آگے بھی آپ پلیز کوآپریٹ کیجئے میرے ساتھ، مجھے سپورٹ کیجئے. مجھے ہمیشہ سے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی اور آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ بھی کریں اینڈ لائک شیئر اینڈ کمنٹ لازمی کیا کیجئے. کوئی بات اچھی لگے لازمی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا. تھینک یو ویری سو مچ. تو لیٹس موو دا ٹاپک. گائز پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کسی بھی پوائنٹ پہ کہ آپ لوگوں کو لائف میں کب سیلفش ہونا پڑا. پوائنٹ نمبر 1 ہے پیس آف مائنڈ. کیونکہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے آپ کی جو پریزنس گھر میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسی چیزیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بیڈ ایفیکٹس ڈالتی ہیں اور آپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، آپ کی ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے سکتی. گھر میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ کوئی آپ کے لیے یہ بات کر رہا تھا، کسی نے آپ کے متعلق مجھ سے ایسا کہا ہے، تو سٹریس نہ لیں بلکہ سیدھا سیدھا کہہ دیں آپ نے سنا کیوں میرے بارے میں. اگر آپ نے سن لیا ہے تو وہیں پہ اس کو شٹ اپ کال دے دیں. کہیں کہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو خود تک رکھیں، مجھے سٹریسڈ مت کریں، خود غرض ہو جائیں. نیکسٹ ایسا کبھی نہیں ہوگا. پوائنٹ نمبر 2 کہ آپ نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے. سم ٹائم کیا بلکہ ڈیلی کی روٹین ورک جو ہم اپنے گھر کو دیتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر پرفیکٹ رہے، ہمارے بچے پرفیکٹ ہوں، ٹائم پہ اسکول، ٹائم پہ اکیڈمی، ٹائم پہ ان کا سپارہ اینڈ ایوری تھنگ. ہم اپنے گھر کو پراپر ٹائم دیتے دیتے، پرفیکشن دیتے دیتے اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. اپنے کچن کو آرگنائز کرو، گھر کی کلیننس کرو، اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے پراپر نیند بھی نہیں ہو سکتی اور کچن کے کام بھی کرتے کرتے جب تک کہ وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. آج کل فجر کی نماز بھی بہت زیادہ جلدی ہونے لگی ہے. اس کے بعد بچوں کی اسکولنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوتی. الحمدللہ ابھی تو جو ہے سمر ویکیشنز چل رہی ہیں، لیکن میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ ہم خواتین اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی. ڈے ٹائم میں ہمیں کچھ ٹائم خود کو دینا چاہیے. پاور نیپ لینا بہت ضروری ہے، ریسٹ کرنا چاہیے اور اس سے بھی ہماری جو ہے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے اور گھر کی روٹین بھی سیٹ ہو جاتی ہے. گڈ ہو گیا. 3rd پوائنٹ ہے اپنے ٹاکسک ریلیٹیوز کو بریک لگائیں، سیلفش ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے جن رشتوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسائل ہیں آپ چھوڑ دیں ان سب کو. ان کی وجہ سے گھر کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، ذہنی پریشانی ہے، بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کوئی بھی رشتہ ہے، بار بار کہہ رہی ہوں کتنے ہی قریبی رشتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بچے اور شوہر، آپ خود بھی ایون کے افیکٹ ہو رہی ہیں، ان کو بائے بائے کر دیں اینڈ خود غرضی دکھائیں.
جتنے مرضی قریبی رشتہ دار ہیں ہو جائیں خود غرض، ڈونٹ وری. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹاکسک نظر تو نہیں آ رہے ہوتے، لیکن آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی تو مسائل سے بھری پڑی ہے اور آپ خود اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، آپ کا پیس آف مائنڈ خراب ہونے لگتا ہے. A negative mind don't give you positivity, so take care of yourself. پوائنٹ نمبر 4، موقع. لوگوں کو انکار کرنے میں سیلفش ہو جائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انکار کرنا نہ کرنا کسی کو بہت مشکل لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، لیکن نہ کرنا سیکھیں، اسی میں کامیابی ہے. ہر وقت اویلیبل رہنا آپ کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی کام کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا، پر ہم اگلے بندے کی خوشی کی خاطر دل رکھنے کے لیے اپنی ساری ایفرٹ لگا دیتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگلا انسان پھر آپ کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. بس ٹرائی کریں، جو آسانی سے کر سکیں ہیلپ آؤٹ کریں، مدد کریں، آسانیاں پیدا کریں. لیکن جہاں دیکھیں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، وہاں سیلفش ہو جائیں، چھوڑ دیں. برا لگے گا، کوئی بات نہیں، اچھے الفاظ میں انکار کر دیں، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ کو کبھی ڈی ویلیو نہ ہونے دیں. خود کو کبھی ٹیشو پیپر مت بننے دیجیے کہ اگلا بندہ آپ کو مس یوز کرے اور آپ کو ڈی ویلیو کرے. کو اپنی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کی ایک روٹین بنا رکھی ہے. روٹین ہمیشہ ہر ماں کو، ہاؤس وائف کو اپنے گھر کی بہترین بنانی پڑتی ہے. اس کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، نہ کہ باہر کے لوگوں کی. جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنے بیٹے کو پلے گروپ میں ایجوکیٹرز میں ایڈمیشن دلوایا تھا تو بہت سارے ٹاکسک لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے کہ اس اسکول میں تم نے اپنا بیٹا کیوں ایڈمیشن کروایا ہے، یہاں کی فیس تو بہت زیادہ ہے. میں نے تو ان پہ اس چیز پہ فوکس نہیں کیا. اپنے بچے کی بہتر ٹیک کیئر کرنا ماں کا فرض ہوتا ہے، نہ کہ ٹاکسک لوگوں کا. میں نے کیسے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں یہ میرا کام ہے، باہر کے لوگوں کا نہیں. پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ بچوں کی تربیت جن بیسس پہ ایک مدر کر سکتی ہے، وہ باہر کے ٹاکسک لوگ پھر بھی آپ کو بہت زیادہ مشورے دیتے ہیں، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، اس اسکول میں کیوں بچہ ڈالا ہے، بچوں پہ برڈن مت ڈالو، بلا بلا بلا. جو آپ کو کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے آپ خود سے کیجئے، اور ان لوگوں کی باتوں پہ بالکل عمل نہ کیجئے. بالکل سیلفش ہو جائیں. ان چیزوں میں آپ کو واقعی اپنے بچوں کے لیے سیلفش ہونا پڑتا ہے. جس اسکول میں آپ کو بہتر لگے، آپ کا بچہ بہترین طریقے سے ایجوکیٹ ہو سکتا ہے، وہیں پہ ایڈمیشن کروائیں. کبھی کسی کی بات میں نہ آئیں، بیکاز یہ میرا لائف ایکسپیرینس ہے. کسی بھی ٹاکسک پرسن کی باتوں میں آ کے، باہر کے بندے کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کی لائف کا رخ مت چینج کیجیے. اس سے آپ کے اوپر، آپ کے شوہر کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی سوار ہو سکتی ہے. آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد ڈسٹرب ہو سکتی ہے. سو کائنڈلی ایسے ٹاکسک لوگوں کو بائے بائے کر دیں اور سیلفش ہو جائیں. کسی کی بات مت مانیے، بیکاز آپ سے بہترین اپنے بچوں کی پرورش، ان کی ٹیک کیئر کوئی اور نہیں کر سکتا. سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز مائی کانٹینٹ. If you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with our next brand new content, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, very good, take care of yourself, and please میرے چینل کو لائک بھی کیجیے اور کامنٹس بھی کیجیے، اور میرے ان پوائنٹس کو اپنی ڈے بائی ڈے روٹین میں، لائف میں ضرور شامل کیجیے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور کسی بھی ٹاکسک پرسن کی باتوں میں آ کے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہ کیجیے. اینڈ اللہ حافظ.